روشن کتبہ، دادا اور دل دادا، انشے سیریل، چوتھا انشا۔ رات کا کھانا ہم نے لائبریری ہی میں کھایا تھا اور اپنے کمروں میں سونے کے لیے جانے سے ذرا پہلے اپنی اپنی کتابوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ دادا جی لکھنے پڑھنے میں زیادہ مصروف ہوں تو ایسا ہی ہوتا تھا۔ دل نے کہا کچھ گفتگو ہونی چاہیے۔ میں نے ہیری پوٹر ایک طرف پٹخی اور دادا جی کی کتاب کا عنوان بآواز بلند پڑھا، کرٹیک آف پیور ریزن۔ دادا جی فوراً بات سمجھ گئے، مسکراتے ہوئے بولے، اس کتاب کے لکھنے والے کی کہانی ہیری پوٹر سے کم دلچسپ نہیں۔ میں متوجہ ہو کر ان کے پاس بیٹھ گیا تو بولے، اس زمانے کے پروشیا اور آج کے روس کے قصبے کیلنگراڈ میں 1724 صدی عیسوی میں پیدا ہونے والا ایمینوئل کانٹ بے حد منظم انسان تھا۔ قصبے کے لوگ اس کے روزمرہ معمول سے اپنی گھڑیاں درست کر لیا کرتے تھے۔ اس نے بظاہر ایک غیر دلچسپ زندگی گزاری، نہ کبھی بیمار ہوا، نہ شادی کی اور نہ ہی کوئی قابل ذکر لمبا سفر کیا۔ اس کے باوجود وہ نسل انسانی کا ایک عظیم فلسفی ثابت ہوا۔ اس زمانے کے کچھ فلسفی جو امپیریسسٹ کہلاتے تھے وہ انسانی تجربے ہی کو علم کی بنیاد سمجھتے تھے۔ دوسرے جو ریشنلسٹ کہلاتے تھے عقلی دلائل کو علم کے حصول کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ کانٹ جس نے اپنی ساری زندگی حقیقت حال اور انسانی ذہن کے بارے میں سوچ و بچار کرتے گزاری، ایک مختلف نتیجے پر پہنچا۔ وہ کہتا ہے کہ اصل حقیقت کی تہ تک پہنچنا انسانی ذہن کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم صرف وہ حقیقت جانتے ہیں جو ہمارے ذہن کے راستے ہم تک پہنچتی ہے۔ ہمارے ذہن کا خودکار نظام حقیقت کو قابل فہم بنانے کے لیے تبدیل کر دیتا ہے۔ انسانی ذہن حقیقت کو زمان اور مکان کا چشمہ پہن کر دیکھنے پر مجبور ہے، کیونکہ یہ چشمہ ہی اس کی بینائی ہے۔ اسی لیے اصل حقیقت انسانی تجربے اور عقلی دلائل کی پہنچ سے دور رہتی ہے۔ وہ خدا کے وجود پر ایمان کو ثبوت اور عقلی دلائل کی شرط سے بالاتر سمجھتا ہے، بلکہ خدا پر ایمان کو سب انسانوں کی اخلاقی ذمہ داری قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نیکی اور آفاقی اخلاقی اصول ہم سب انسانوں پر بلا تفریق لاگو ہوتے ہیں۔ کانٹ 80 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کی قبر کا کتبہ اس عبارت سے روشن ہے، زندگی میں دو چیزوں نے مجھے حیران کیا، ستاروں سے بھری کائنات اور انسانی روح میں تابندہ آفاقی اخلاقی اصول۔ جاری ہے شارق علی، ویلیو ورسٹی۔